رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. گزشتہ درس میں یہ باتیں آئی تھی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ان کو اس دن سے بھی ڈراؤ جس دن کلیجے منہ کو آئیں گے، ڈر ہوگا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، ڈر کے مارے کلیجے منہ کو آئیں، فرمایا اس دن سے ڈرو، اور فرمایا کہ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کسی ظالم کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے۔ سفارشی تو دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے دنیا میں کہ ہم جو مرضی کریں، گناہ کریں، جو مرضی کریں، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ وہ زبردستی والی جو سفارش کا عقیدہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اللہ جس کو اجازت دے، الا باذن، جب اللہ اجازت دیں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت مانگیں گے، آپ کو بھی اجازت ملے گی، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، حافظ قرآن، لیکن اجازت شرط ہے، اور سفارش بھی اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ پاک اجازت دیں گے کہ یہ سفارش کے قابل ہے، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سفارش تو ہوگی، لیکن ظالموں کے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، جو ظالم ہوگا اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تمہارے آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں میں جو اشارے کرتے ہو تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے لیکن کس کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو پتہ۔ تو کسی کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کا صاف نہیں ہوتا، کسی کے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تو آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے سینے صاف ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ آج کی آیات میں سابقہ قوموں کا ذکر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ فینظروا، کہ یہ دیکھتے
کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے. آج کل کے جو لوگ ہیں، مکہ مکرمہ کے جو لوگ اس وقت تھے یا آج کے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ پرانے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، اور زمین میں جو ان کی نشانیاں رہ گئی وہ بھی تم سے زیادہ مضبوط نشانیاں تھیں. ہم نے تو یہ بلڈنگ کھڑی کر دی ہے نا، وہ پتھر کے اندر بلڈنگ بناتے تھے، پتھر کو تراش فراش کر کے اس کے اندر تہخانہ، بالا خانہ، مہمان خانہ پتھروں کے اندر. فرمایا ان کے آثار تم سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ لوگ بھی زیادہ مضبوط تھے. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تمہیں تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں ملا جو ان کو ملا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ، تم سے طاقت میں بھی زیادہ ہے. کہ ایک انسان کا کہ وہ کھجور کی درخت کی طرح لمبے تڑنگے مضبوط، ایک ہاتھ سے درخت اگاڑتے. ہمیں طاقت میں بھی زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں جو انہوں نے نشانیاں چھوڑی وہ بھی تم سے زیادہ مضبوط نشانیاں تھیں. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کی گناہ کی وجہ سے. پکڑا کس کی وجہ سے جی؟ فأخذهم اللہ، تم بھی کرو گے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی. فأخذهم اللہ بذنوبہم، جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں نا، لوگ کہتے جی میرا کام کسی نے بند کر دیا، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، فلاں ہو گیا. یہ کوئی بند نہیں کرتا، یہ ہمارے گناہوں سے وہ نحوست آتی ہے. جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے اس میں ہماری پکڑ ہوتی ہے، روزی میں کمی آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. تو اگر کام رزق میں کمی آ گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، تو اپنے کسی گناہ کو تلاش کریں کہ یار میں کیا غلطی ہوئی. اگر بیوی بات نہیں مانتی تو پھر بھی اپنا گناہ تلاش کرو. اگر بچے بھی بات نہیں مانتے تو اپنے گناہ کو تلاش کرو. لوگوں پہ الزام نہ لگاؤ، یہ ہمارا اپنا گناہ ہوتا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے. كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کھلی نشانیاں لے کر آئے، معجزات آئے. وہ نبی خود ہی ہے اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے. فرمایا کہ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ ان کی پکڑ اس لیے ہوئی کہ آئے ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر. فکفروا، انہوں نے انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، نشانیوں کا انکار کیا. فأخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تو طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے. اس کو کوئی پھر روک بھی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو، یا کوئی اور طاقتور آ جائے کہ نہیں یہ اگر وزیر ہے تو وہ وزیر اعظم آ جائے، نہیں، اس کے سامنے تو پھر کوئی بھی نہیں. واللہ قوی شدید العقاب، انہ قوی شدید العقاب. اور ان کے لیے پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ.
تو فرمایا ان کے پاس نشانیاں آئیں، ہر قوم کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی دکھائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو تب مانیں گے کہ جب اس پتھر سے، جو پتھر ہم بتائیں گے اس میں سے اونٹنی نکل آئے۔ اب پتھر میں سے اونٹنی کہاں سے نکل آئے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، اگر میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے، میرے بس میں تو نہیں ہے۔ اچھا جی چلو چلتے ہیں، پتھر کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ پورا جلوس صالح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چیخے مار رہے، عورتیں مرد، شور شرابہ، آؤ جی اونٹنی دیکھتے ہیں، اونٹنی نکالنی، جا رہے ہیں، پتھر بھی وہ جو ہم بتائیں گے اس میں سے نکلے۔ تو گئے، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ مانگتے ہیں ان کو دے دے۔ تو اللہ نے آپ نے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور اس سے اونٹنی نکل آئی، پتھر میں سے اونٹنی، اتنی بڑی اونٹنی نکلی کہ پھر وہ ان کے جانوروں کے جو چارے شارے تھے اور جو پانی کے جہاں سے جانور پانی، وہ سب چٹ کر گئے، سارا چارہ کھا گئی، آگے پیچھے سے سب چارہ کھا گئی، اور جناب پانی سارا پی لیا اس نے۔ اب پریشان کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر انہوں نے اس اونٹنی کو، اس کے پاؤں کاٹے، اس کو ہلاک کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بھئی تم نے اپنے منہ مانگا، معجزہ مانگا، اللہ نے دے دیا، تو اب پیغمبر کو مانو، پیغمبر کی بات مانو، تم پھر بدماشی کرتے ہو۔ تو اللہ فرمائے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ تو یہ قومیں گزری ہیں، ان کا ذکر آج اللہ پاک نے فرمایا کیا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فَيَنْظُرُوا، کہ وہ دیکھتے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے، كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے زیادہ طاقتور بھی تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانیاں بھی ان سے پکی چھوڑ گئے، بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے کوئی ان کو بچا نہ سکا۔ فرمائی اس لیے ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے نشانیاں لے کر، ہر پیغمبر کو اللہ نے مختلف نشانیاں دی، فَكَفَرُوا، اور نشانیوں کا بھی انکار کر دیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ تو طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، فرعون، ہارون اور ان کا ذکر آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔